الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی گردنیں موت سے مروڑ دیں اور اونچے اونچے تختوں پر اکڑ کر بیٹھنے والے بادشاہوں کی کمریں موت سے مروڑ دیں اور بڑے بڑے خزانوں کے مالکوں کی امیدیں موت سے ختم کر دیں. اور یہ سب لوگ ایسے تھے جو موت کے ذکر سے بھی نفرت کرتے تھے، لیکن جب اللہ کا وعدہ موت کا وقت آیا تو ان کو قبروں میں ڈال دیا اور اونچے اونچے محلوں سے زمین کے نیچے پہنچا دیا. بجلی اور کمکموں کی روشنی سے، نرم بستروں سے موت کے اندھیرے میں پہنچا دیا. غلاموں اور باندیوں سے کھیلنے کی بجائے زمین کے کیڑوں کے حوالے ہو گئے اور اچھے اچھے کھانے اور پینے میں لطف حاصل کرنے کی بجائے خاک میں لوٹنے لگے اور دوستوں کی مجلسوں کی بجائے تنہائی کی وحشت میں گرفتار ہو گئے. بس کیا ان لوگوں نے کسی مضبوط قلعے کے ذریعے موت سے اپنی حفاظت کر لی اور یا اس سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کیا؟ بس وہ ذات پاک ہے جس کے قہر اور غلبے میں کوئی دوسرا شریک نہیں اور ہمیشہ رہنے کے لیے صرف اسی کی ذات وحدہ لا شریک ہے. کوئی اس کا مثل نہیں اور کوئی اس کا شریک نہیں. بس جب موت ہر شخص کو آنے والی ہے اور مٹی میں جا کر ملنا ہے اور قبر کے کیڑوں کا ساتھی بننا ہے اور منکر نکیر سے سابقہ پڑھنا ہے اور ہمیں زمین کے نیچے مدتوں رہنا ہے اور اس کے بعد پھر قیامت کا سخت منظر دیکھنا ہے. اس کے بعد معلوم نہیں کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ ٹھکانا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ نہایت ضروری ہے کہ موت کا فکر ہر وقت آدمی پر مسلط رہے. میرے دوستو، دنیا کی زندگی چاہے کتنی ہی زیادہ ہو جائے بہرحال ختم ہونے والی ہے، اور اس کا مال و متاع چاہے کتنا ہی زیادہ ہو جائے ایک دن چھوٹنے والا ہے. آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم نہ ہونے والی ہے اور اس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں. ایسی حالت میں کھلی ہوئی بات ہے کہ اگر آدمی میں ذرا سی بھی عقل ہو تو ایسی چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے جو ہمیشہ اپنے پاس رہیں گی، اور ایسی چیز کے پیچھے پڑنا جو کسی طرح بھی اپنے پاس ہمیشہ نہیں رہ سکتی بے وقوفی کی انتہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا ایسے ہی لوگ خسارہ والے ہیں. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جائے اور وہ کہنے لگے کہ اے میرے رب، مجھ کو تھوڑے دن کی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں خیرات کر دیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھی جب اس کی موت کا وقت آ جائے ہرگز مہلت نہیں دیتا. اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے. مال و متاع کی مشغولی، اہل و عیال کی مشغولی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ جل شانہ کے احکامات کی تعمیل میں کوتاہی کا سبب بنتی ہیں. ایسا نہ ہو کہ دیکھتے آنکھوں اہل و عیال، مات و متاع سب کو چھوڑ کر چل دو. آج مہلت ہے، جو کرنا ہے وہ کر لیں. آخرت کی تیاری کریں، قبر کے سوال و جواب کی تیاری کریں. میرے عزیزو، دنیا میں جب بھی کوئی امتحان آتا ہے، کوئی ایگزام ہوتے ہیں تو ہم بہت ساری تیاری کرتے ہیں اور پھر بھی ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے. کوئی پتہ نہیں سوال کون کون سے اور کہاں کہاں سے آ جائیں. اور یہ جو قبر کے سوالات ہیں
ان کا تو ہمیں اللہ کے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج وقت ہے ہم تیاری کر لیں اس زندگی کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ یہ دنیا آج کوئی گیا، کل ہم بھی جائیں گے۔ نہ ہم سے پہلے کوئی رہا، نہ ہم رہیں گے، نہ ہمارے بعد کوئی رہے گا۔ بالآخر سبھی نے قبر میں جانا ہی جانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، اور وہ فرشتے اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر اس سے 3 سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ اب کوئی مانے یا نہ مانے، رب تو سب کا ایک وہی ہے، میرا اللہ۔ یہ تو حقیقت ہے اور یہ طے شدہ ہے، لیکن جو عقیدہ دنیا پہ رہا ہوگا وہی عقیدہ اس کے لہجے میں آئے گا اس وقت۔ تو اگر ہم اپنے رویے سے، اپنے عقیدے اور عمل سے واقعی اپنے اللہ کو رب مانتے ہیں، تو پھر جب قبر میں سوال ہوگا تیرا رب کون ہے، تو پھر کبھی بھی جواب دیتے ہوئے جھجک محسوس نہیں ہوگی، اور بندہ عرض کرے گا میرا رب اللہ ہے۔ اور دوسرا سوال قبر میں یہ ہوگا، تیرا دین کون سا ہے؟ مختلف دین دنیا کے اوپر موجود ہیں، لیکن اسلام کے بعد کسی اور دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا اب اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر اس نے اپنا طرز زندگی اور انداز معاشرت اسلام کی مطابقت میں رکھا ہوگا اور اسلام کو ہی اپنا دین عملاً سمجھا ہوگا اور اس نے اسلام کو ہی سب پہ ترجیح دی ہوگی، تو پھر اس کو کوئی جھجک نہیں ہوگی جواب دیتے ہوئے، اور وہ کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں ان سوالوں کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم لوگ صرف مسلح کے مسلمان نہ بنے کہ 5 نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیے، تراویح بھی پڑھ لی اور حج کر لیا، اور اس سے ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ اسلام ایک مکمل، اکمل اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کا پورے اصول اور کامل رہنمائی دیتا ہے کہ ہم نے ہمسائیوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے۔ ہم نے اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے، یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے۔ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اسلام کی واضح تعلیمات ہے۔ ہم نے سفر کرنا ہے تو انداز سفر کیا ہونا چاہیے، یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے۔ کاروبار کرنا ہے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر سیدھے سیدھے احکام دیے ہیں کہ اگر تم کاروبار کرو تو اس انداز کے ساتھ کاروبار کرو، کم نہیں تولنا، جھوٹی قسمیں نہیں کھانی، سود نہیں لینا، ملاوٹ نہیں کرنی۔ تو اسلام نے ہمیں ایک ایک چیز فراہم کی ہوئی ہے۔ تو جب اگر ہم پورا دین اختیار کریں گے، ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت جب سب کچھ دین اسلام کے مطابق ہوگا، تو قبر میں سوالوں کے جوابات دینے ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوں گے۔ اور اگر ہمارا طرز زندگی کسی اور طرز کا ہوگا تو کیا صرف یہ کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، منافق بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ جو ہماری کیفیت قلب ہوگی، قبر میں اس کا جواب اسی حساب سے ہوگا۔ یہ کافر جواب نہیں دے سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے، چونکہ وہ اپنے عمل سے اور رویے سے اس کو اپنا رب نہیں مانتا ہے، اور حقیقت میں تو اس کا رب بھی اللہ ہی ہے۔
لیکن وہ یہ جواب نہیں دے پائے گا۔ اسی طرح جو شخص اپنے طرز زندگی کے اندر اسلام کو داخل نہیں کرے گا اور اس نے اسلام کو اپنا ہادی اور رہنما نہیں بنایا، تو وہ قبر میں اس سوال کا جواب کیسے دے سکے گا کہ میرا دین اسلام ہے، کیونکہ اس کا انداز معاشرت ایسا نہیں رہا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے زندگی کے شب و روز کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں مکمل ڈھالنا ہوگا، تاکہ جب قبر میں سوال ہو تو ہم جواب دے سکیں آسانی کے ساتھ کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال فرشتے پھر پوچھیں گے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے اور قبر کے درمیان سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے ہوں گے۔ اور یہ منظر کتنا خوبصورت ہوگا کہ ہم اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں گے، اور پھر فرشتہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ تو ان کے بارے میں زندگی میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب اگر ابو جہل سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا ہائے افسوس، میں نہیں جانتا کہ یہ ہے کون۔ اور ابو لہب سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا ہائے افسوس، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اور اگر وہ جانتے نہیں تھے تو پتھر کس کو مارتے تھے، اور جانتا نہیں تھا تو اوجڑیاں کس کے اوپر ڈلوایا کرتا تھا۔ وہ آنکھیں پاڑ پاڑ کر ساری زندگی دیکھتے رہے، لیکن آج جب ابو جہل قبر میں اترا اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت سامنے ہے اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، یہ نورانی چہرے والے کون ہے، تو وہ کہے گا ہائے افسوس، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن جب لحد میں اترتا ہے اور پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور منکر نکیر سوال کرتے ہیں، تو وہ مومن کہتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میں ان کے پائے ناز کو بوسہ تو کر لوں، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں پر ان دل ربا کے واسطے، یہ تو میرے بخت جاگے کہ وہ میری قبر میں آئے۔ شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب سے یہ سنا ہے کہ قبر میں حضور آئیں گے، پتہ نہیں موت کہاں مر گئی ہے، جی چاہتا ہے کہ زندہ ہی قبر میں چلے جائے۔ اور وہ منکر نکیر سے کہے گا کہ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو مجھ سے کہ یہ کون ہے، تو وہ فوراً جواب دیتا ہے یہ تو وہی میرے آقا مولا ہیں جن کے لیے ساری زندگی تڑپتا رہا اور ان کی زیارت کی آرزویں اور تمنائیں کرتا رہا۔ یہ دیکھیے ابو جہل ساری زندگی دیکھتا رہا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن وہ جواب نہیں دے پائے گا، اور وہ کیا کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا۔ اور آج اگر 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن قبر میں اترتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے یہ تو وہی ہے جن کے لیے ساری زندگی گزار آیا ہوں۔ تو یہ دیکھیں جس نے ساری زندگی دیکھا وہ نہیں پہچان سکتا، اور صدیوں بعد جو دنیا کے اوپر آیا اور اس نے دیکھا بھی نہ ہوگا تو وہ فوراً پہچان رہا ہے، تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے دیا۔ وہ کہتے ہیں قبر میں یہ جو آنکھیں ہیں ان میں تو مٹی پڑی ہوگی، یہ تو بند ہوں گی، دل کی آنکھیں کھلی ہوں گی۔ ابو جہل نے ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا تھا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو یہ آنکھیں تو کھلی نہیں ہوں گی، تو ان سے وہ کیسے پہچانے گا؟ اور دل کی آنکھوں نے تو حضور کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور یہ جو صدیاں گزرنے کے بعد جو کوئی مومن قبر میں اترتا ہے، گو اس کی ان ظاہری آنکھوں نے نہیں دیکھا، لیکن مومن بندے اور بندی کے دل میں حضور ہی بستے ہیں، اس لیے قبر میں ان کی دل کی آنکھیں حضور کو دیکھیں گی اور پہچان لیں گی۔ تو جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سوال ہوگا، اور جس کو یہ سوال نہیں آیا تو پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اگر اس سوال کا جواب آیا تو پھر جنت کے دروازے کشادہ کر دیے جائیں گے، اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اس کی قبر میں آ جائیں گی۔
بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کے سوالات دونوں صحیح ہو جائیں گے تو یہ سن کر وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے تھے تو ایسا ہی جواب دے گا، اور پھر اس مومن بندے کی قبر 70 ہاتھ مربع کشادہ کر دی جاتی ہے اور منور کر دی جاتی ہے، اور پھر اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تو سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کا اپنا حال بتانے کے لیے جاتا ہوں، تو وہ فرشتے کہیں گے کہ یہاں آ کر جانے کا قانون نہیں، تو سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے جسے اس کے شوہر کے سوا کوئی اور اٹھا نہیں سکتا، لہذا وہ آرام سے قبر میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز اس جگہ سے اٹھائے گا۔ اور اگر ماننے والا منافق یا کافر ہوتا ہے تو منکر نکیر کو جواب دیتا ہے کہ میں نے جو لوگوں کو کہتے سنا وہی کہا، اور اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تو خوب جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا، اور پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اس کو بیچ دے، چنانچہ زمین اسے بیچ دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر چلی جاتی ہیں، اور پھر وہ قبر کے اندر عذاب ہی میں رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے اٹھائے گا۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ایمان والے عالم برزخ میں مطمئن ہوں گے اور ان کے ہوش و حواس سالم رہیں گے، حتیٰ کہ ان کو نماز کا دھیان ہوگا اور فرشتوں کے سوال کا جواب دینے میں بے خوف ہوں گے، اور جب اپنا اچھا حال دیکھیں گے تو گھر والوں کو خوشخبری دینے کے لیے فرشتوں سے کہیں گے کہ میں ابھی نہیں سوتا، گھر والوں کو خبر کرنے جاتا ہوں، اور انتہائی خوشی میں اپنا انجام بخیر دیکھ کر فوراً ہی قیامت قائم ہونے کا سوال کریں گے تاکہ جلد سے جلد جنت میں پہنچے، جس پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو، اس کے ہوش و حواس باقی رہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے قبر میں سوالوں کا جواب دینے میں آسانی دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے معاف کر دے۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور اس کی آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ چلیں ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو، وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔